بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم انشاءاللہ صرف بطرال کا اگلا قانون پڑھیں گے جو کہ الف ممدودہ کے متعلق ہے۔ الف ممدودہ یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی الف اور اس کے بعد جب حمزہ آ جائے کلمے کے آخر میں تو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں، جس کو آپ المدا یعنی مدہ کہہ کے پڑھتے ہیں۔ جس طرح لفظ ہے قراء، تو یہاں دیکھیے آپ را کے بعد الف، الف کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو یہ الف کے بعد حمزہ یہی الف ممدودہ کہلاتا ہے۔ اس کا قانون کیا ہے؟ اگر الف ممدودہ اصلی ہو، اصلی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الف ممدودہ اصلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ الف ممدودہ جو کسی سے بدل کر نہ آیا ہو۔ مطلب بعض اوقات حمزہ جو ہوتا ہے وہ واو یا کے بدلے میں کلمے کے آخر میں قانون کی وجہ سے آتا ہے، جس طرح آپ آگے ناقص کے یا مختلف قسم کے آگے قوانین پڑھیں گے تو ان کے اندر ایسا آئے گا کہ جو حمزہ ہوگا وہ یا واو ہوگی تو وہ اس سے بدل کے آیا ہوگا، یعنی اصل میں وہ یا ہوگی یا واو ہوگی، اس سے بدل کے حمزہ آیا ہوگا۔ تو اب الف ممدودہ اصلی کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو واو اور یا کے بدلے میں نہ آیا ہو، یعنی کسی سے بدل کر نہ آیا ہو اور زیادہ بھی نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں الف ممدودہ اصلی۔ الف ممدودہ اصلی سے اگر آپ تثنیہ بنانا چاہیں، یعنی جس کلمے کے اندر الف ممدودہ اصلی آ گیا تو اس سے اگر آپ تثنیہ بنانا چاہیں یا جمع مؤنث سالم بنانا چاہیں تو قانون یہ ہے کہ الف ممدودہ کو اپنی حالت پر باقی رکھنا واجب ہے، یعنی اس کو کسی چیز سے بدلیں گے نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ لفظ ہے قراء، لفظ ہے قراء، تو اس کی جب آپ تثنیہ بنائیں گے تو یہ ہو جائے گا قراءان، یعنی حمزے اسی طرح حمزہ باقی رہا، اس کے بعد الف اور نون جو تثنیہ کا آتا ہے قراءان، قراءین، ٹھیک ہے، حالت نصبی اور جری میں قراءین، قراءان۔ اور اگر اس سے جمع مؤنث سالم بنائے تو یوں پڑھیں گے قراءاتن، یعنی الف تا جو جمع مؤنث سالم کا آتا ہے جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، تو قراءاتن، یعنی اگر الف ممدودہ اصلی ہو تو اس کو اپنی اصلی حالت پر ہی تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بناتے وقت باقی رکھنا واجب ہے۔ اب ہم دوسری صورت کی طرف آتے ہیں، تانیث کا ہو، اصلی نہ ہو بلکہ کس کا ہو؟ الف ممدودہ تانیث کا ہو۔ یہ آپ کچھ جگہوں پہ پڑھیں گے کہ کوئی بھی اسم ہوگا کو بعض اوقات اس کی تانیث الف ممدودہ کے ساتھ آئے گی، اور یہ علامت بھی ہے تانیث کے لفظی کی۔ اس کو تانیث لفظی آپ کو پتہ ہے، یا تو تائے گول تا یعنی جو ہوتی ہے اس کے ذریعے ہوتی ہے، یا الف مکسورہ یا الف ممدودہ۔ تو الف ممدودہ بعض اوقات تانیث کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو اب اگر الف ممدودہ تانیث کے لیے ہو تو اس سے تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بناتے وقت اس کو واو مفتوحہ سے بدلنا واجب ہے۔ یعنی مثال دیکھیے، جیسے لفظ ہے ہماراؤ، ہماراؤ، تو اب اس سے اگر آپ نے دو کے بارے میں کہنا ہے، تثنیہ بنانا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہماراوانے، ہماراآنے نہیں، ہماراوانے۔ اور اگر اسی سے یا ہماراوینے، ٹھیک ہے، تو یعنی واو مفتوحہ سے ہم نے حمزے کو بدل دیا۔ اور اگر جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو ہماراواتن، 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 یعنی حمزے کی بجائے واو مفتوحہ آ گئی ہے۔ اب اگلی صورت کی طرف جاتے ہیں، اگر الف ممدودہ اصلی نہ ہو اور تانیث کے لیے بھی نہ ہو
بلکہ واو کے بدلے میں آیا ہو یا کے بدلے میں آیا ہو یا الحاق کے لیے آیا ہو، الغرض کہ اصلی بھی نہ ہو، تانیث کے لیے بھی نہ ہو، اس کے علاوہ اس کی جتنی بھی صورتیں ہیں، تو اس کے اندر دو طریقے تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بناتے وقت جائز ہے۔ اس کو اپنی حالت پر باقی رکھنا بھی جائز ہے، اور اس کو اپنی حالت پر باقی رکھنا بھی جائز ہے، اور اس کو واو مفتوحہ سے بدلنا بھی جائز ہے۔ اپنی حالت پر باقی رکھنا بھی جائز ہے اور واو مفتوحہ سے بدلنا بھی جائز ہے۔ مثال دیکھیے، میں آپ کو ایک اور پہلی مثال دیتا ہوں۔ جیسے لفظ ہے کساؤن، یہ جو حمزہ ہے یہ واو کے بدلے میں آیا ہوا ہے۔ یہ قانون آپ آگے جا کے پڑھیں گے، یہ اصل میں تھا کساون، تو واو کے بدلے میں حمزہ آ گیا، کساؤن، یہ قانون لگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا کساؤن۔ اب اس سے اگر آپ تثنیہ یا جمع مؤنث سالم بنائیں تو دو طریقے جائز ہیں، کسا آوانے، کسا آنے، کسا آنے، کسا آتن، یا حمزے کو واو سے بدل دو، کسا وانے، کسا واتن، یعنی حمزے کو باقی رکھو اپنی حالت پر یا واو سے مفتوحہ سے بدل دو، دونوں طریقے جائز ہیں۔ یہ تھی واو سے بدل کر اگر حمزہ آئے۔ اسی طریقے سے اگر یا سے بدل کے آئے، جیسے لفظ ہے رداؤن، ٹھیک ہے، لفظ ہے رداؤن دوات کے ساتھ، تو اگر اس کو اپنی ہم نے اس کا تسنیہ بناتا رداآنے، رداآتن، یا رداوانے، رداواتن، ٹھیک ہے، دونوں طریقے جائیں۔ یہ اصل میں یا تھا، یعنی رداجن، ٹھیک ہے، تو یا کے بدلے میں حمزہ آیا قانون کے تحت، جو آپ آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو یہ اس کے اندر بھی دو طریقے جائز ہیں۔ تو اب یہاں آپ نے دیکھا الف ممدودہ اصلی بھی نہیں تھا، تانیث کے لیے بھی نہیں تھا، بلکہ واو اور یا کے بدلے میں آیا تھا۔ اب ایک تیسری مثال بھی لے لیجئے، الباؤن، الباؤن، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو حمزہ ہے وہ اصلی بھی نہیں ہے، تانیث کے لیے بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں جو حمزہ ہے وہ الحاق کے لیے آیا ہے۔ الحاق کی بحث آپ گردانوں میں پڑھ چکے ہیں، تو یہ حمزہ جو آیا ہے الحاق کے لیے آیا ہے، الباؤن۔ تو اب اس کی بھی وہی دو طریقے ہیں، تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بناتے وقت اس کلمے سے یہ قانون لگے گا، جب آپ جس کلمے کے اندر الف ممدودہ ہے اس سے جب آپ تثنیہ بنانا چاہیں یا جمع مؤنث سالم بنانا چاہیں تو یہ اس وقت قانون لاگو ہوگا۔ تو اب الباآنے، الباآتن، یا الباوانے، الباواتن، یعنی یہ خلاصہ یہاں پر یہی نکلے گا کہ جس کلمے کے اندر الف ممدودہ موجود ہو تو اس کی تین قسم کی کیفیات ہیں، یا تو وہ الف ممدودہ اصلی ہوگا، یا تانیث کے لیے ہوگا، یا نہ اصلی ہوگا نہ تانیث کے لیے ہوگا بلکہ واو کے بدلے میں آیا ہوگا یا کے بدلے میں آیا ہوگا، یا پھر الحاق کے لیے ہوگا، یعنی تین کنڈیشنز بن جائیں گی۔ تو ہر ایک کا حکم ہم نے علیحدہ علیحدہ طور پہ پڑھا ہے۔ یہ قانون اس الف جس کلمے کے اندر، جس اسم کے اندر الف ممدودہ ہے اس سے تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بناتے وقت کا ہے۔ اس قانون کی آپ پریکٹس کریں، استعمال کریں۔ میں ہر قانون کے آخر میں یہی بات آپ کو کہتا ہوں، جب تک آپ ان کا اجرا نہیں کریں گے، رٹا لگانے سے یا یاد کر لینے سے یہ قانون کا استعمال آپ کو نہیں آئے گا۔ یہ آپ عبارات میں، الفاظوں میں، کلمات میں ان کا استعمال کریں، ڈھونڈیں ویسے الفاظ جن کے اندر آپ جو قانون پڑھتے ہیں وہ آپ کا قانون موجود ہوتا ہے، اس پہ اپلائی کریں، سمجھیں، اگر سمجھ نہیں آتا تو پوچھیں۔ انشاءاللہ آپ جب یہ کام کریں گے اس سے آپ کو قانون بھی یاد ہو جائے گا اور اس کے استعمال بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، بجاہ طٰ یاسین، والحمدللہ رب العالمین۔